مسلم و مسلمن اما بعد۔ آج آپ حضرات نے تراویح کی نماز میں سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف، سورہ ذاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، یہ صورتیں آج آپ نے تراویح کی نماز میں سنی ہیں۔ سورہ محمد مدنی صورت ہے۔ اس صورت کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، اور سورہ قتال اس لیے نام رکھا ہے صورت کا کیونکہ اس میں اللہ نے جنگ و قتال کے احکام کو اور اس کے مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دو گروہوں کا تذکرہ کیا کہ ایک گروہ وہ ہے جو باطل کے ساتھ ہے، ایک گروہ وہ ہے جو حق کے ساتھ ہے۔ جو گروہ باطل کے ساتھ ہے وہ کافر ہے، اور جو گروہ حق کے ساتھ ہے وہ ایمان والوں کا گروہ ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں گروہوں میں وہی لوگ کامیاب ہیں جو ایمان والے ہیں، کافروں کا گروہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو جمع دے گا۔ اور جو لوگ کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے افسوس ہے، انہوں نے اپنے اعمال کو برباد کر دیا کہ انہوں نے اللہ کا انکار کر کے حق کے مقابلے پر کھڑے ہو کر حق کا ساتھ نہ دے کر انہوں نے اپنی تباہی کو خود مول لے لیا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ پھر اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور کافروں کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور کافروں کا کوئی دوست نہیں ہے۔ بے شک اللہ ایمان والوں کو، اچھے اعمال کرنے والوں کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اس کے بعد پھر اللہ نے منافقین کا حال بیان فرمایا ہے کہ منافقین بظاہر اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے سینوں میں، ان کے قلوب میں ایمان نہیں ہے۔ یہ دکھاوے کے مسلمان ہیں، دلوں میں ان کے ایمان نہیں ہے اور یہ حق کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ اس کے بعد سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فتح اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و عظمہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں اللہ نے سورہ فتح نازل فرمائی جس میں آپ کو فتح مبین کی بشارت سنائی گئی۔ اور فتح مبین سے مراد ہے صلح حدیبیہ، چونکہ وہ فتح مکہ کی بنیاد ہے کہ اسی کے بعد سے مکہ بھی فتح ہوگا، اسی لیے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے۔ واقعہ پیش آیا تھا کہ سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادے سے مدینہ المنورہ سے نکلے، اور مکہ المکرمہ کے قریب ایک مقام ہے مقام حدیبیہ۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں مشرکین مکہ نے آپ کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا اور عمرہ کرنے سے آپ کو روک دیا گیا۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ بھیجا کہ جاؤ، جا کر حالات کا جائزہ لو۔ آ کر کے بتلایا کہ مشرکین مکہ کسی قیمت پر بھی ہمیں مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر صلح نامہ لکھا گیا جس میں یہ بات طے پائی کہ اس سال تو آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کر اس عمرے کی قضا کر لیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے وہاں پر بیعت لی۔ تقریباً 1400 صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ عثمان غنی چونکہ وہاں پر موجود نہیں تھے تو اللہ کے رسول کو ان کی طرف سے بیعت کرنی تھی، تو آپ نے اس طرح کیا، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے
اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اس طرح کہا کہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اللہ نے ان کی بیعت کا تذکرہ قرآن مجید کی صورت میں کیا ہے، فرمایا وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے انما یبایعون اللہ، در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ چنانچہ آپ نے حرام کھول دیا اور وہاں سے آپ واپس تشریف لے آئے تو راستے ہی میں اللہ نے اس صورت کو نازل فرما دیا جس میں آپ کو بشارت سنائی گئی، پیارے پیغمبر آپ بالکل پریشان نہ ہو، آئندہ سال آپ عمرہ کریں گے، اور اس طرح اللہ فتح مبین کا سلسلہ فتح مکہ کی شکل میں، صلح حدیبیہ کی شکل میں جاری اور ساری فرمائے گا۔ اسی کے ضمن میں منافقین کا بھی تذکرہ کیا کہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو آپ سے یہ کہہ کر کے الگ ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے مال ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہم تھوڑا بیزی ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ اپنی زبانوں سے اس بات کو کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی پہلے تو خوب طاقت دکھائیں گے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور جب اللہ کے رسول کو حکم ہے چلو بھائی کفار سے مقابلہ کرنا ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ دکھاوے کے مسلمان ہیں، ان کے دلوں میں کفر اور نفاق بھرا پڑا ہے۔ اور پھر اللہ نے ان صحابہ کرام سے اپنی رضامندی کا اعلان بھی فرمایا جنہوں نے بیعت کی تھی، بیعت رضوان سے، بیعت مشہور ہے درخت کے نیچے، وہاں پر بیعت کی گئی۔ اللہ نے فرمایا اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ پھر اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اس خواب کا بھی تذکرہ فرمایا۔ یہ جو اللہ کے رسول نے سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے خواب دیکھا میں عمرہ کر رہا ہوں، اور آپ کو معلوم ہے نبی کا خواب وحی کے درجے میں ہوا کرتا ہے۔ نبی جو خواب دیکھے وہ گویا وحی ہوتی ہے، اور اس پر عمل کرنا نبی کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ تو اس خواب کی تکمیل کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کے خواب کو سچا کر دیا۔ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمین، ضرور بھی ضرور تم مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کو منڈا کر یا اپنے بالوں کو چھوٹا کر۔ حاجی کے لیے عمرہ کرنے والے کے لیے دونوں چیزیں جائز ہیں، چاہے تو وہ حلق کرا لے، بالوں کو بالکل مونڈ لے، یا پھر بالوں کو چھوٹا کر لے، دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہ تم احرام پہ باندھ کر جاؤ گے اور حج عمرہ بھی کرو گے، اللہ تمہاری تمام تمنائیں پوری کرے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ صحابہ جو آپ کے ساتھ ہیں ان کی پہچان کیا، ان کی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے مضبوط ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ یہ صفت مسلمانوں کی ہونی چاہیے کہ جب بات آئے دوسروں سے مقابلہ کرنے کی اور دوسروں کے اوپر حملہ کرنے کی، دوسروں سے تقابل کی، تو پھر تمام ایمان والوں کو ایک ساتھ اکٹھے ہو کر ایسا مضبوط ہو جانا چاہیے، ایمان کے اعتبار سے بھی اور اپنی جسمانی طاقت کے اعتبار سے بھی، جیسے صحابہ تھے۔ لیکن جب اپنی سوسائٹی میں رہیں، اپنے محلے میں رہیں، اپنوں کے درمیان رہیں، تو پھر رحماء بینہم، پھر آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، آپس میں محبت سے رہیں، رحم دلی سے رہیں، پیار سے رہیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں۔ صحابہ اکرام کی صفت یہ ہوتی تھی، وہ آپس میں بڑے نرم مزاج، بڑے محبت کرنے والے، اور جہاں بات ہے کفار کی، مشرکین کی، تو پھر سارے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر اشداء، قرآن کہہ رہا کہ وہ سب سے بڑے مضبوط اور طاقتور بن جایا کرتے تھے۔ اور صحابہ کی دوسری پہچان تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے گا ان کو رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدے کر رہے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدہ کرنے کی وجہ سے ان کے ماتھوں پر نشان پڑ چکے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی خوبیاں اللہ نے بیان فرمائی اور کہا یہ صرف صحابہ کرام کی جو اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، یہ ایسا نہیں صرف قرآن میں ہو، بلکہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، صحابہ کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، صحابہ کرام کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے۔
پھر سورہ حجرات شروع ہوتی ہے جس میں آداب معاشرت کو بیان کیا گیا اور صحابہ کرام کو کہا کہ تم نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو اور اللہ کے رسول کو زور سے پکار کر اے محمد یا رسول اللہ اس طرح آواز لگا کر ہرگز نہ پکارو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور پھر ایمان والوں کو نصیحت فرمائی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، اگر کوئی شخص آ کر تمہیں کوئی بات بتلائے اور وہ ایسے ایرا گیرا انسان، اس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے فتبینوا، پہلے تحقیق کر لیا کرو یہ آیا یہ خبر لانے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے اس کی بات کو سچا جان کر اس پر یقین کر لیا، کوئی غلط قدم اٹھا لیا اور بعد میں پتہ چلا معاملہ ایسا نہیں تھا بلکہ ایسا تھا، بتلانے والے نے غلط بتلایا، میں نے غلط سمجھا، تم اس کو گالی بھی دے چکے ہو، اس کے جس کے بارے میں خبر دینے والے نے خبر دی اس کو برا بھلا بھی کہہ چکے ہو اور پتہ چلا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اب تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی ہو رہی ہے، یہ میں نے کیا کر دیا، میں تو اس کو گالی بھی دے دی، میں تو اس کو برا بھلا بھی کہہ دیا، میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کر دی، معاملہ تو ایسے نہیں بالکل ایسے تھا، وہ بیچ والا جھوٹ بولا تھا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے پہلے تحقیق کر لو، جو بیچ والا ہے وہ لڑانے کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ چگلی لگا کر آپس میں تمہارے درمیان تعلقات کو خراب کر رہا ہو، اس لیے سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اگر دو بھائیوں میں، سگے بھائی نہیں، سگے بھائی کا مسئلہ تو الگ ہے، اگر دو ایمان والے بھائیوں میں بھی آپس میں لڑائی ہو جائے، فاصلحوا، اے محلے والوں تمہاری ذمہ داری بنتی ہے ان میں جا کر صلح کرا دیا کرو، ان کے درمیان تعلقات کو خراب کرانے کی کوشش نہ کرو بلکہ جہاں تک ہو سکے ان کی تعلقات کو بنانے کی کوشش کرو۔ پھر فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے ہم جس کو بہروپیہ سمجھ رہے ہیں، ہم جس کو مجنون پاگل دیوانہ کہہ رہے ہیں، ہم جس کو عقل کا کہہ رہے ہیں کہ اس کی تو عقل سلب ہو چکی ہے، کیا معلوم اس کا اللہ کے نزدیک کتنا اونچا مقام۔ ہر پاگل نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے عشق میں پاگل ہو چکا ہو اور اسے اب دین و دنیا کی خبر نہیں۔ فرمایا کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، اسی طرح کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ولا تلمزوا انفسکم، تم آپس میں تانا زنی مت کرو، ایک دوسرے کو تانے مت دو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، دوسروں کو برے نام سے نہ پکارو، جس کا جو نام ہے وہی نام لینا چاہیے، کسی کا نام بگاڑنا اور اس طرح بگاڑنا کہ سننے والے کو برا لگے، قرآن نے اس سے منع کیا ہے۔ پھر فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیونکہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم اور حوا سے پیدا فرمایا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، جو تمہارے خاندان ہیں، قبیلے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ تم اس کی بنیاد پر سینہ چوڑا کرو اور فخر سے کہو ہم تو وہ ہیں ہم تو وہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم نے جو خاندان اور برادریاں بنائی ہیں لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ آپ اس محلے میں آئے، آپ نے پوچھا بھائی محمد علی سے ملنا ہے، کون سا علی؟ وہ علی جو انصاریوں میں ہے، وہ علی جو فلاں برادری کا ہے، اس طرح پہچان کرنے کے لیے تاکہ علی نام کے 4 بندے محلے میں رہتے ہیں، تمہیں کون سے علی سے ملنا ہے؟ جو انصاریوں سے ملنا ہے، جو سیدوں سے ملنا ہے، جو فاروقیوں سے ملنا ہے۔ تو جو سلسلے ہیں، خاندان اور قبیلے ہیں، یہ اس لیے ہیں تاکہ تم اپنا تعارف کرا سکو، ہم فلاں خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ ہے فخر کا، بڑائی کا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کی بنیاد پر کہہ سکتے ہو کہ ہاں میں ایسا ہوں، تقوی کی بنیاد پر اپنے سر فخر سے بلند کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جس کے مزاج میں تقوی زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں اللہ نے منکرین قیامت کا حال بیان فرمایا
جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے اپنی کچھ نشانیاں بیان فرمائی کہ وہ آسمان کو نہیں دیکھتے، وہ زمین کو نہیں دیکھتے، ہم نے زمین پر طرح طرح کی چیزیں پیدا فرمائی، اور کیا انہوں نے اپنے سے پہلے قوم نوح، قوم سمود، قوم فرعون، قوم لوط، قوم تبع ان لوگوں کے احوال نہیں دیکھے کہ ان لوگوں نے جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اگر تم بھی قیامت کا انکار کرو گے تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ نے پھر اپنے بارے میں کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے انسان ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جس طرح انسان کی رگ انسان سے بالکل قریب ہوتی ہے، اللہ نے اس کو بولتے شہرک، ہم اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں، لہذا جب تم کچھ حرکت کیا کرو تو سوچ لیا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت، کل قیامت کے دن ہم جہنم سے کہیں گے هل امتلأت، اے جنت تو بھر گئی، یہ ابھی کچھ جہنمی چاہیے اور کچھ گناہگار چاہیے، بھر چکی ہے۔ جہنم کیا کہے گی هل من مزید، ابھی تو خالی ہوں، لائیے جتنے جہنمی بھرنے میرے اندر لا کر بھر دیجیے۔ لیکن وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت کو متقیوں کے قریب کر دیا جائے گا۔ وہ پھر جنتیوں سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کون داخل ہوں گے؟ من خشی الرحمن بالغیب، جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے ہوں گے۔ سب کے سامنے تو گناہ چھوڑ دیتا ہے انسان، لوگ کیا کہیں گے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال ہے تنہائی میں بھی گناہ کو چھوڑ دینا، کہ وہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا، انسان جو چاہے گناہ کر سکتا ہے، لیکن تنہائی میں انسان اگر گناہ چھوڑ رہا ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ اللہ ضرور دیکھ رہا ہے جو میرے اعمال کا حساب لینے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ زاریات شروع ہوتی ہے، اس میں بھی قیامت کے احوال کا اور قیامت کے مناظر کا کچھ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا گیا ہے۔ متقیوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو رات میں بہت ہی کم آرام کرتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح سحری میں اٹھ جاتے ہیں وہ استغفار کرتے ہیں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں مانگنے والوں کا، محروموں لوگوں کا بھی وہ حق ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے، طور پہاڑ کی قسم کھائی، قرآن مجید کی قسم کھائی، تورات انجیل کی قسم کھائی، بیت معمور کی قسم کھائی۔ بیت معمور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر، اسی کی لیول میں 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے، اور 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ ان فرشتوں کی نمبر اور ان کی باری نہیں آتی ہے، اگلے دن پھر نئے 70,000 فرشتے، پھر 70,000 فرشتے جو ایک مرتبہ طواف کر چکے ہیں دوبارہ ان کی باری نہیں آتی ہے۔ تو بالکل جو خانہ کعبہ جہاں پر ہے، اگر آپ سیدھی لائن کھینچیں گے آسمانوں تک تو بالکل اسی کے اوپر 7ویں آسمان پر اللہ نے بیت معمور فرشتوں کا قبلہ بنایا، اس کی قسم کھائی۔ چھت والسقف المرفوع، بلند چھت، آسمان کی قسم کھائی، سمندر کی قسم کھائی۔ اس کے بعد فرمایا ان عذاب ربک لواقع، عذاب تو آ کر کے رہے گا، ما لہ من دافع، عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ بات اللہ نے قسم کھا کر فرمائی۔ اس کے بعد کچھ احوال بیان فرمائے جنت کے، کہ جنت میں جنتی لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، جنتی لوگ آپس میں لڑ لڑ کر کے کھائیں گے، یہ مزے کی بات ہوگی، تفریحی سلسلہ ہوگا، وہ اس کے اوپر کیلے پھینک رہا ہے، وہ اس کے اوپر آم پھینک رہا ہے، وہ اس کے اوپر کھانے کی چیز پھینک رہا ہے، یہ آپس میں مستی کریں گے جنت میں۔ لغو فیہا ولا تأثیم، یہ کوئی لڑائی کی بنیاد پر، یہ گالی گلوچ نہیں ہوگی، بس تفریح کر رہے ہوں گے آپس میں، ایک دوسرے کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں پھینک رہے ہوں گے۔ یہ جنتیوں کا احوال اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے، جو جب یہ سورت نازل ہوئی سب سے پہلے اللہ نے مکے میں اسی سورت کا اعلان فرمایا، اور جو قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں، آج 12واں سجدہ آیا ہے، سب سے پہلے آیت سجدہ اسی سورت کی نازل ہوئی ہے، اور سب سے پہلے سجدہ کرنے کا حکم اسی سورت میں دیا گیا ہے، جو کہ آج آپ نے کیا بھی ہے۔ اس میں اللہ نے معراج کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا ان وَإِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی جو کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ ان پر وحی آتی ہے۔
حضرت جبرائیل آتے ہیں اور وہ آ کر کے ان کو تمام غیب کی باتیں بتلاتے ہیں۔ پھر معراج کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اور سدرۃ المنتہا کا تذکرہ آیا۔ ایمان والوں کے بارے میں بتلایا کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فواحش سے بچتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے شق القمر کا معجزہ، لوگوں نے ان معجزے کا مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھلائیے۔ آپ نے دعا فرمائی تو اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، ایک ٹکڑا مشرق میں ایک ٹکڑا مغرب میں، اور پھر ان دونوں کو ملا دیا گیا اور بتلا دیا گیا جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے کہ جو اللہ چاند کے ٹکڑے کرنے پر قادر ہے وہ اللہ ان تمام سیاروں کے ستاروں کے ٹکڑا کرنے پر بھی قادر ہے، اور ایک دن وہ آئے گا تمام چیزیں ٹکڑے ٹکڑا ہو جائیں گی، سورج بے نور ہو جائے گا، تمام ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین کو پھیلا دیا جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور اسی کا نام قیامت۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ قرآن کہہ رہا ہے فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اگر تم یاد کرنا چاہو ہم نے تمہارے لیے قرآن مجید کو آسان کر دیا۔ اور یہ بات اللہ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2-3 دفعہ ارشاد فرمائی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ پھر سورت کے آخر میں فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر، متقی لوگ، تقوی اختیار کرنے والے لوگ جنتوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، ان کے مالک کی طرف سے ان کی شاندار مہمان نوازی کی جائے گی۔ یہاں تک آج آپ نے تراویح میں سنا ہے، کل سے انشاءاللہ سورہ رحمان آپ کے تراویح میں آپ کو سنائی جائے گی۔ اللہ ہمیں قرآن مجید سے محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ حضرات کے لیے کولڈ ڈرنک کا انتظام کیا گیا ہے۔